شادی یہ ایک عبادت ہے۔ ہمارے ہاں شادی کو عبادت نہیں سمجھا جاتا۔ شادی ایک پرسکون ازدواجی زندگی کا نام ہے۔ یہ صرف جسمانی ضرورت پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ شادی حیا اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ شادی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنے کا نام ہے۔ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو والدین بچوں کے رشتوں کی فکر میں ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، شادیاں بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن آگے انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے نہ لڑکے کا باپ لڑکے کو بتاتا ہے، نہ لڑکی کی والدہ لڑکی کو بتاتی ہے، شادی کر دیتے ہیں۔ شادی کرتے ہوئے بہت سے نوجوان صرف شکل کو دیکھتے ہیں، شادی کرتے وقت صرف شکل کو دیکھتے ہیں اور زندگی بھر اس کی عقل کو دیکھتے ہیں، اور شادی کرتے وقت عقل کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور بعد میں عقل کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ایک ڈاکٹر جب بن جاتا ہے 5 سال MBBS پڑھنے کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ اپنا کلینک نہیں کھول سکتا۔ ایک وکیل جب بن جاتا ہے پوری پڑھائی کے بعد، جب تک وہ پریکٹس نہ کرے وہ اپنی ڈائریکٹ جو ہے نا سروسز شروع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باقی شعبوں میں بھی تعلیم پوری کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے۔ شادی کے لیے ہم نے شادی سے پہلے اپنے بچوں کو، لڑکے اور لڑکی کو، دلہا اور دلہن کو کسی بھی قسم کی ہم نے تعلیم نہیں دی ہوتی، ان کو مقصد نہیں بتایا ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے بہت شدت کے ساتھ کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو پوری تفصیلات بتائی جائیں، سمجھائی جائیں کہ آگے زندگی گزارنی کیسے ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، اور ہمارے معاشرے کی اقدار کیا ہیں، مشرقی روایات کیا ہیں۔ ہاں اگر کوئی روایات شریعت کے خلاف ہیں تو پھر تو وہ روایات ہم چھوڑ دیں گے، لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں ان کا خیال رکھا گیا، اس کو قبول کیا شریعت نے۔ اس پر جب آئیں گے تو تب انشاءاللہ العزیز کامیاب زندگی ہوگی، اور اس پر نہیں آئیں گے تو جو بھی ریشو بن چکی ہے نا، ہر تھوڑے دن بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے، شادی ہوئی تھی اتنے ہفتے یا اتنے مہینے بعد طلاق ہو گئی، اور یہ ریشو خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو روکنے کی ذمہ داری ہم ہی لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ مل کر اپنے بچوں کو بات سمجھائیں۔ تو اسی حوالے سے آج کا بیان بھی ہے، چند باتیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے بھی 2-3 جمعوں میں اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ تاہم ایک ہوتا ہے نا مچھلی پکڑ کے دینا، ایک ہوتا ہے مچھلی پکڑنا سکھا دینا۔ تو مچھلی پکڑنا اگر ہم سیکھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے تربیت خود دینی ہے بچوں کو۔ کہاں سے دینی ہے؟ مختلف علماء کی مختلف کتابیں الحمدللہ اس موضوع پہ موجود ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، اور ایک ہے دوسری ہے مثالی ازدواجی زندگی کے بہترین اصول۔ اس کے علاوہ مثالی دولہا، مثالی دلہن، تحفۃ خواتین اور کئی کتابیں ملتی ہیں۔ تو باقاعدہ یہ کتابیں گھر میں ہونی چاہیے اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور صرف وہی نہیں جن کی شادی ابھی ہونی ہے، نہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی پڑھیں، جن کے بچے ہو چکے ہیں وہ بھی پڑھیں، جو اپنے بچوں کی شادیاں کر چکے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ میاں بیوی کے درمیان گرم جوشی اور محبتیں باقی رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ میں 60 سال کا ہو گیا بال سفید ہو گئے، نہ، آپس میں محبت کا ایک تعلق، شادی کی ایک زبان ہوتی ہے وہ باقی رہنی چاہیے۔ وہ کون سی زبان ہے؟ وہ میاں بیوی کے اندر آپس میں کچھ محبت کے اشارے ہوتے ہیں، وہ کچھ آپس کے اندر گرم جوشی کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انداز سے مسکرا کے دیکھنا ہوتا ہے، اور
وہ میاں بیوی آپس میں خود ہی طے کر لیتے ہیں، کسی تیسرے کو کیا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ تو شادی کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ ہر شادی شدہ جوڑے کو سیکھنی چاہیے، اپنانی چاہیے۔ اور زندگی کا کوئی حصہ ہو، شروع کے 2-4 سال نہیں، ہر وقت آخری وقت تک 70 سال کا بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ میرے سسر انتقال کے وقت تقریباً 75 ایج تھی، تو انتقال سے پہلے وقت میں بھی میری پھپھی کو، میرے پھپھا تھے تو جو ساس صاحبہ تھے، ان کے نوالا منہ میں بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں بڈھا بڈھی اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتی تو مجھے ثواب سے کیوں محروم کرتی ہے؟ تو آپس میں یہ تعلقات گرم رہنے چاہیے، جوان رہنے چاہیے۔ تو یہ کتابیں صرف نئے شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں، پرانوں کے لیے بھی ہیں۔ شادی کیا ہے جی؟ یہ ایک عبادت ہے۔ ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا۔ اگر عبادت سمجھا ہوتا تو ہندوؤں کی، غیروں کی رسمیں اس میں ہم شامل نہ کرتے۔ شادی کو اللہ نے بہت سادہ رکھا، مسجد میں نکاح ہو جائے لوگوں کی موجودگی میں، اور اس کے بعد ولیمہ ہو جائے، حق مہر مرد فوری طور پر پہلی ملاقات کے وقت ادا کر دے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ اپٹن مہندی مایوں وغیرہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ جہیز بھی مسلمانوں سے، اس سنت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں کہ جی جہیز دینا سنت ہے۔ تو ان سے 2 باتیں چھوٹی چھوٹی سی کر لوں، میں آگے چلوں گا۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، جہیز اگر دیا تو صرف بی بی فاطمہ کو دیا۔ تو آپ کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر ایک کو دینا، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ دوسرا، بی بی فاطمہ کو بھی جو دیا وہ کیوں دیا؟ حضرت علی تو ان کے خود کفیل تھے، اس کا مطلب ہے داماد کو پہلے سے پالیں، اس کی تربیت پڑھائی بھی خود کریں، گھر لے آئیں اسے جلدی سے، شروع میں ہی لے آئیں۔ اچھا جی، تیسری بات، حضرت علی کی زرہ کو سیل کر کے وہ سامان آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کائنات میں کوئی نہیں، آپ نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا اپنی جیب سے، ان کی زرہ سیل ہوئی تھی، اسی سے سامان آیا تھا۔ پھر اگر یہ سنت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں کی ہیں، آپ نے تو کسی سے جہیز میں ایک تکیہ بھی نہ لیا۔ تو سنت ہے تو پھر یہ ہے کہ نہ لینا سنت، بحیثیت باپ دینا سنت سمجھ میں آ گئی، بحیثیت دلہا نہ لینا یہ سمجھ میں نہیں آتی، ابھی بھی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کائنات میں کوئی نہیں، آپ نے ہزاروں سینکڑوں روپے نہیں، لاکھوں درہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں دیے، جہیز کے نام پہ چارہ کبھی کسی کو نہیں دی کہ بھئی بچی کی شادی ہے، جہیز کے لیے اس کی کوئی مدد کرو، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ایک روایت نہیں ملتی ہے تو لا کے بتائیں، ہم بھی اپنی اصلاح کریں گے۔ تو جہیز لینا یہ سنت نہیں ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے، مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ اور جب لڑکے کا باپ اور لڑکے کی ماں یہ امید کرے کہ فلانی جگہ سے یہ نہیں آیا، یہ آنا چاہیے تھا، تو یہ بے غیرتی میں ان کے ساتھ ہے۔ لفظ چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا، لفظ یہی بنتا ہے۔ جتنے ہم خراب اس معاملے میں ہو چکے ہیں، یہ لفظ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں اس وجہ سے جو ہے نا وہ رہن رکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ سنت ہو تو کسی کی زندگی تکلیف میں نہ آئے۔ کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو کسی بوڑھے باپ کی زندگی کو تکلیف میں ڈال دے، مقروض کر دے، بوجھ اٹھانے میں مجبور کر دے، ایسی تو کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت تو پاکیزہ چیز کا نام ہے۔ یہ تو ایک ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی۔ اچھا، اگر سنت ہوتی تو پھر ساری دنیا میں سنت ہوتی نا، عرب میں کیوں نہیں ہے جی؟ وہاں لڑکے کے اوپر ہے سارا خرچہ۔ سنت تو پھر آفاقی ہوگی، ہر طرف ہوگی، یہ صرف ہمارے علاقوں میں کیوں ہے؟ تو بہرحال اتنی بات اس معاملے میں کافی ہے۔ تو شادی ایک عبادت ہے، جب ہم اس کو عبادت سمجھ لیں گے تو خرافات خود ہی نکال دیں گے، جب عبادت نہیں سمجھیں گے تو پھر ساری چیزیں بیچ میں رہیں گی۔ شادی اللہ رب العزت کے نام پر ہونے والا ایک مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ ہے۔
اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے. جانور پہ لو اور ذبح کر دو تو جانور حلال. دو غیر محرم ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، ہاتھ لگانا حرام، اللہ کے نام کے اوپر گواہوں کی موجودگی میں وہ حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتیں ہیں یہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ڈرو اس رب سے جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، جس کے واسطے سے، برکت سے. اور پوچھ بھی ہوگی. اچھا جب نکاح کے مقاصد کیا ہیں تو نکاح کے مقاصد ایک ایک کر کے ہم سن لیتے ہیں. ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ نکاح کا سب سے پہلا مقصد شریعت کی نظر میں گناہوں سے بچنا ہے. نکاح کا بنیادی مقصد گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے پاک زندگی گزارنی ہے. خاوند بیوی کی وجہ سے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے، پاکیزہ زندگی گزارے. یہ پہلا مقصد ہے. کوئی باپ ہے جو اپنے بچوں کو یہ مقصد سمجھاتا ہو؟ شادی کا دوسرا مقصد ایمان کی تکمیل. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اس کو چاہیے بقیہ آدھے کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے. انسان شادی سے پہلے اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک کا ملتا ہے. شادی کے بعد بعض روایتوں میں 42 درجے بڑھ جاتا ہے، بعد میں ہے 70 درجے بڑھ جاتا ہے، اور بعد میں 82 ٹائم نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک نماز پڑھی 70 گنا ثواب مل رہا ہے نکاح کے بعد. کیوں؟ اب یہ وہ شخص ہے جو حقوق اللہ بھی پورے کر رہا ہے، حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا. یہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا. شادی کا تیسرا مقصد ہے عزت کا حصول، عزت پانا. آپ غور کر لیجئے، کنوارے اور شادی شدہ کی عزت میں فرق ہوتا ہے. گھروں میں بچے ہوتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکے، انہیں ہم لڑکا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے اور انداز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر میں وہی ہمارے بچے ہوتے ہیں، لیکن اب ان کی ایک عزت بڑھ جاتی ہے، ایک مقام کچھ اور ہو جاتا ہے. تو شادی کے ذریعے عزتیں بڑھتی ہیں. اور یہ خاوند بیوی کو عزت دے اور بیوی خاوند کو عزت دے تو دونوں خاندانوں میں، دونوں سسرال میں، دونوں طرف ان دونوں کی عزتیں بڑھتی ہیں اور خاندان میں عزتیں بڑھتی ہیں جب یہ ایک دوسرے کو عزت دیں. شادی کا چوتھا مقصد محبت کا حصول. خاوند بیوی سے بھرپور محبت کرے، بیوی اپنے خاوند سے بھرپور محبت کرے، ٹوٹ کر دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں اور اس محبت کو حاصل کریں تاکہ زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے. محبتوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے کوئی ایک ایسا اپنا ہو جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سن سکے. تو میاں بیوی جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے سے ہر بات کہنا سننا رکھتے ہیں اور زندگی کو سکون سے گزارتے ہیں. شادی کا چھٹا مقصد اولاد کا ہونا. یہ جو نسل انسانی کا ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے شادی کا ہونا یہ مقصد ہے اس کا. اور پھر اولاد ہی کے ہونے کے اندر ضمنی طور پر بات آ جاتی ہے کہ اولاد کی نیک پرورش اور ماحول کا دینا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے گھروں میں زندہ رہیں. شادی کا ساتواں مقصد ہے سکون حاصل کرنا. شادی کے ذریعے خاوند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند سے سکون ملے. اب یہ لفظ سکون کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سکون وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کبھی کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی پریشانی بالکل ہی نہ آئے، کوئی تکلیف کسی قسم کی نہ آئے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سکون کہتے ہیں. یہ سکون نہیں. کافر تو سکون کی ڈیفینیشن کر سکتا ہے، ایمان والا سکون کی ڈیفینیشن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ والا سکون یہ تو جنت میں ہے، یہ دنیا میں ہے ہی نہیں. تو پھر یہ سکون کیا ہے؟ یہ سکون یہ ہے
کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ حالات اچھے ہوں یا برے، کوئی میرا اپنا ہے، کوئی میرا ہے، میں کسی کا ہوں اور کوئی میرا ہے، یہ ہے احساس کا نام۔ انسان تو سمجھتا ہے، مومن تو یہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے امتحان گاہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی خوشیاں دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں، کبھی نہ دے کے آزماتے ہیں۔ تم ہر وقت امتحان گاہ میں، ہر شخص۔ تو سکون کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے جس کے ساتھ میں نے مل کر زندگی کے قدم بڑھانے ہیں۔ تو شادی کا 7واں مقصد سکون۔ کیا مطلب؟ بینگ ٹوگیدر، شیئرنگ ٹوگیدر، ڈوئنگ تھنگس ٹوگیدر، اکٹھے رہنا، سوچ کا ایک ہونا اور مل جل کر کام کرنا۔ اکٹھے رہنا، سوچ کا، ذہنی ہم آہنگی کا ایک ہو جانا، ذہنی ہم آہنگی کا ہونا اور مل جل کر کام کرنا۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بہت سارے دانشوروں نے شادی کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہیں۔ کسی نے کہا یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی، قرآن مجید نے بھی اس کو کھولا اور ایک بہت چھوٹے سے فقرے کے اندر بہت بڑی حقیقت بیان کر دی۔ قرآن پاک نے شادی کے اس بندھن کو کیا کہا؟ سنیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ خاوند کو کہا کہ تم ان کا لباس، بیویوں کے لیے لباس کے مانند ہو، بیویوں کو کہا کہ خاوند تمہارے لیے لباس کے مانند۔ تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، دونوں کو کہا تم ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہو۔ لباس کا کیا تعلق ہے جی میاں بیوی کی زندگی سے؟ لباس کو سمجھنے کے لیے پھر مفسرین نے سمجھایا، کئی باتیں ہیں اس میں۔ نمبر 1، لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے۔ بغیر لباس کے انسان ہو تو دل کرتا ہے غرق ہی ہو جائے، کوئی بھی نہ دیکھے نا۔ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ خاوند کو بیوی سے زینت ملی، بیوی کو خاوند سے زینت ملی، دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت۔ لباس سے انسان گرمی سردی میں اپنے بچاؤ کا خیال کر لیتا ہے، حفاظت کر لیتا ہے۔ تو دنیا کی گرمی سردی میں، حالات کی گرمی سردی میں، یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام دیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں، بچائیں، حالات کے حوالے نہ کریں۔ لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اب ہم اگر اپنے جسموں کو دیکھیں تو لباس کے اندر کئی ایسے بعض دفعہ ہوتے ہیں، پسینوں کی وجہ سے جسم میں داغ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی جسم میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ ہم نہیں لوگوں کو دکھانا چاہتے، اوپر لباس پہن لیتے، نظر ہی نہیں آتے۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو۔ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، غلطیوں کو چھپائیں، تو زندگی کے اندر کتنی خوبصورتی آ جائے۔ اور لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، باقی ہر چیز اس سے دور ہوتی ہے، سب سے زیادہ قریب، بلکہ جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس میں اللہ نے کیا میسج دے دیا کہ اب تم دونوں میرے نام کی نسبت سے ایک ہو گئے ہو، جڑ گئے ہو، سب سے زیادہ قریب رہنا جیسا لباس جسم کے قریب رہتا ہے، تم ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، تمہارے دل ایسے ہو جائیں یک جان دو قالب، کہ جسم تو دو ہیں لیکن دل ایک ہے، ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جاؤ جیسے لباس جسم کے قریب ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے شادی کے فلسفے کو ایک چھوٹے سے فقرے میں کتنی حکمتیں بیان کر دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جو شادیاں ناکام ہوتی ہیں، کئی وجوہات ہیں، بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ناکام شادیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی آئیڈیل ہو اور وہ اپنی تمام ضروریات کو، ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ میری بیوی ایک آئیڈیل بیوی ہو اور وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے پوری کرے اور اپنے بارے میں غافل ہو۔
اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ اگر اس پیمانے پر اپنے آپ کو لے کر آئے نا کہ شریعت نے مرد کے اوپر کیا ڈیوٹیاں لگائیں، عورت کے اوپر کیا ڈیوٹیاں لگائیں، تو ہمارے معاشرے کے اکثر افراد اپنی ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہوتے، فکر نہیں کرتے، اور عورت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرے۔ اگر کوئی عورت ہے، اس کے گھر میں بہو بھی ہے اور اس کی بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں، اب وہ دونوں سے الگ الگ نظروں سے دیکھتی ہے۔ بیوی بہو کے لیے اینک کوئی اور ہے، بیٹی کے لیے اینک کوئی اور ہے۔ اس اونچ نیچ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، پھر ہی گھر بنیں گے۔ اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ خاوند کے ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے خاوند نے۔ تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی، شادی شدہ زندگی میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ خاوند اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، بیوی سے 100% چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک اچھے ساتھی کا ہونا جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری خود کو اچھا بنانا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے صرف اچھا ساتھی ڈھونڈ لینا کافی نہیں ہے، خود اچھا ساتھی بننا ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں ہوں گی تب بات پوری ہوگی۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے نا، وہاں عیب چھوٹے نظر آتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہو وہاں عیب موٹے موٹے نظر آتے ہیں۔ ساس کو بہو سے وہ محبت نہیں ہوتی جو اپنی بیٹی سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح خاوند کو بعض مرتبہ اس میں معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں میاں بیوی میں محبت موٹی ہوگی نا تو ایک دوسرے کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی، اور اگر محبت میں کمی اور محبت کمزور ہے تو پھر ایک دوسرے کے عیب بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ شادی شدہ زندگی میں ہمارے پاس قرآن و حدیث میں مکمل چیزیں موجود، اس کو ہم رہنما بنائیں اور زندگی گزاریں تو زندگی بہت خوبصورت بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اطلاع دی کہ عورت کو پسلی سے بنایا گیا۔ یہ عورت کی کوئی عیب نہیں بیان کیا گیا، کوئی برائی نہیں بیان کی گئی، بالکل نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت سے آگاہ کیا۔ دیکھو اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹیڑھی، یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ جیسی ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرنا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر تم نے اپنی بیوی کو سیدھا کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پہلے اپنی پسلی کو سیدھا کر لو، جس دن اپنی پسلیاں سیدھی کر لو گے پھر آ جانا بیوی کو بھی سیدھا کر لینا۔ اب پسلی توڑوانے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھائی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے سمجھ جائے۔ اچھا پسلی سے کیوں بنایا؟ سر سے بھی تو بنا سکتے تھے، پاؤں سے بھی بنا سکتے تھے، پسلی سے کیوں بنایا؟ سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ سر پر نہ چڑھا لو، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ پیر کی جوتی نہ بنا لو، پسلی سے اس لیے بنا لیا کہ پسلیاں دل کے قریب ہوتی ہیں، تم اس کو دل کے قریب رکھو۔ اس کے اسی بنائے ہوئی جو فیچر ہے نا اس کے مطابق اس کو استعمال کرو گے تو چلتے رہو گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے امت کے اوپر کہ سمجھا دیا۔ اور پھر ہم قرآن و حدیث سے اپنے اصول لینا تو قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء۔ بہت سے گھروں میں آج کل کے زمانے میں یہی طے نہیں ہوتا کہ گھر کا سربراہ عورت ہے کہ مرد ہے۔ مرد چاہتا ہے میرے ہی حکومت چلے، عورت کہتی ہے میرے اقتدار ہو، خاوند میرے اشاروں پہ ناچے، جو میں کہوں وہ کرے۔ یہ اپنی ماں کی کیوں مانتا ہے، میری کیوں نہیں مانتا؟ یہ چیز بھی زندگی میں خرابی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ رب نے طے کر دیا، اس میں ہمارے پاس دوسری چوائس نہیں، اللہ نے دی، طے کر دیا۔ اگر وہ ہمیں چوائس دے دیتے اور طے نہ کرتے تو لڑائی رہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو حل کر دیا کہ بھئی یہ گھر کا سربراہ ہے۔ اب اچھی بیوی وہ ہے جو اگر اپنی کو بات منوانا بھی چاہتی ہے تو اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العزت کی مدد امیر کے ساتھ، سربراہ کے ساتھ ہوتی ہے، میں نے اس مدد کو حاصل کرنا ہے،
اپنی بات کہنی ہے تو اچھے انداز سے، خوش اخلاقی سے میں اپنی بات دلیل سے سمجھا دوں، باقی فیصلہ اسی نے کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو بڑا بنا لیں گے تو مسئلے آسان ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اپنے آپ ہی کو، اپنی سوچ کو ہی بڑا بنائے رکھا تو پھر مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، کہیں پہ جا کے پھر ہمیں جھکنا ہوتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جائیں تو مسئلہ آسان۔ آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سنائیں۔ رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میاں بیوی ہیں، رملہ بیوی کا نام ہے، خالد شوہر کا نام ہے۔ اب جو حضرت رملہ کے بھائی ہیں نا عبداللہ بن زبیر، ان کی حضرت خالد سے کچھ ناراضگی ہے، کوئی رنجش ہے، انبنیں ہو جاتی ہے، بھائی بھائیوں میں ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت رملہ اپنے گھر میں موجود، خاوند بھی موجود، بھائی بھی آ گیا عبداللہ بن زبیر۔ اب جناب حضرت خالد حضرت عبداللہ کی آپس میں نہ کوئی بات چیت ہوئی اور ذرا بڑھ گئی، دونوں طرف سے نا سوال جواب تیز ہو گئے اور آوازیں تیز تھوڑی ہو گئی، اور کافی بات یہ خاموشی سے بیٹھی رہی، کوئی شرکت نہیں، چپ۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کے بھائی چلے گئے۔ اب خاوند نے بیوی کو کہا، تم کیسی عورت ہو، تمہارا بھائی اور تمہارا خاوند آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، اور تم خاموش بیٹھی رہی، تم نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ بھائی ہم دونوں میں سے کوئی تو حق ہوگا نا، اور ہم دونوں میں سے کسی کی بات تو تمہیں سمجھ میں آئے گی، کچھ مطلب یہ مراد ہوگی نا ان کی، کہ تم کیسی عورت ہو، تم نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب سنیے انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی، ہم عورتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پھول بنایا ہے، ہم عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھول بنایا ہے تاکہ ہمارے خاوند ہماری خوشبو سے لطف اندوز ہو سکیں، ہمیں جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت۔ مردوں کا معاملہ آپس میں آپ لوگ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو یہ صرف اگر بیویوں میں آ جائے، فوراً حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیوی کی اس بات کو قبول کیا، وہ جو غصہ تھا، جو دل میں تنگی تھی، ختم، بالکل خوشگوار ماحول ہو گیا، آگے بڑھ کے اپنی بیوی کے ماتھے کا بوسہ دیا، جو بات تھی ختم ہو۔ تو ہم بھی اگر یہ اصول اپنائیں، مردوں کی بات مردوں میں رہنے دیں، نہ جائیں عورتوں میں، تو بڑے مسئلے آسان رہتے ہیں۔ جب عورتوں اور ہمارے معاملات جو آج بگڑ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاملات بھی عورتوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ عورتوں کا کام کیا ہے کہ خاوند کا دل جیتیں، محبت و بھری زندگی گزاریں، جو مردوں کی باتیں ہیں وہ مردوں میں رہنے دیں، ان کو زندگی گزارنے دیں۔ قرآن مجید کے اندر اور بھی اصول ہیں، ایک اصول اور سن لیتے ہیں، پھر بات مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو پھر اس کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو ضرور بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ زندگی اچھی گزر سکے۔ ایک اور بات جو بہت خوبصورت اصول قرآن مجید میں بتایا گیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت نے ہر خاوند کو فرمایا کہ دیکھو تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری بیویوں کے بارے میں ہم سے ان کی سفارش کی ہے کہ تم ان کا خیال رکھنا، اور صرف اللہ رب العزت نے ہی نہیں، ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اور ماتحتوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سفارشوں کا خیال رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن اس خیر خواہی کا بدلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ اور علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی اس سفارش کا، جو اس کی بیوی کے بارے میں اللہ نے اس سے کی ہے، خیال نہ رکھے، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھیں گے جب میں نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کا خیال رکھنا، بتاؤ تم نے کیوں نہیں رکھا۔ وہاں پر یہ خاوند پھنس جائیں گے۔ اگر تو سفارش نہ کی ہوتی نا تو اور بات تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں جب سفارش کر دی اب سوال بھی کر سکتے ہیں، بتاؤ میں نے سفارش کی تھی، کیا حق رکھا، کیا حق ادا کیا، میری سفارش کا کیا مان رکھا۔ سفارش اللہ نے بھی کی، اللہ کے محبوب نے بھی کی۔ اب ہمارا سسر اگر کوئی جو ہے نا وہ
IG हो और जनाब कोई कोर कमांडर हो, कैसे सीधे होकर रहेंगे? यदि जरा सा कुछ किया तो पीछे से जो है ना वो आगे से थानेदार आएगा, आगे से फिर डंडा भी आ सकता है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बीवियों के बारे में हमसे सिफारिश की है कि हम इनका ख्याल रखें, तो हमारा हक बनता है कि हम वाकई ख्याल रखें। हजरत अक़दस हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक वाक़या लिखा है, फरमाते हैं कि एक शख्स था, खाविन था, उसकी बीवी से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, चाहता तो तलाक भी दे सकता था, कोई बड़ा मसला था, लेकिन बीवी ने माफ़ी मांगी और उसने महसूस किया कि शर्मिंदा है, नादिम है, रिग्रेट कर रही है, तो उसने फिर उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह की शान, इस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद इस खाविन को किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा भाई क्या बना? उसने कहा भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेशी हुई, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। भाई किस बात पे अल्लाह ने आपको माफ़ी दी? कहने लगे कि एक मर्तबा मैंने अपनी बीवी को अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ कर दिया था, अल्लाह ताला ने उसी चीज़ का हवाला दे के मुझे कहा तूने मेरी बंदी को अपनी बीवी समझ के माफ़ किया, जा आज मैंने तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ किया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।